السلام علیکم، میں فاروق اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ دورہ فرانس جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، جنہوں نے فرانس کا دورہ کیا اور وہاں پر گستاخ میکرون کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جس کو لے کر لبرلز اور منافق لوگ تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار پھر یاد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھوں گا، اور مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے۔ فرانس کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف گئے اور جو گستاخ میکرون ہے اس کے ساتھ خوشگوار موڈ کے اندر باتیں کرتے رہے، جو ایک فوٹو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جس کو لے کر کافی لوگ تحریک لبیک پاکستان پر وار کر رہے ہیں، جو پچھلے کافی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ منافق اور لبرلز تحریک لبیک پاکستان کو ہر محاذ پر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر محاذ پر تحریک لبیک پاکستان کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا ایشو ہو، چاہے حضور کی عزت ناموس ہو، چاہے ختم نبوت ہو، چاہے قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، چاہے اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں، لبیک والے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لبیک والوں کو کہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ لوگ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، یہ ایک ہی چیز کو بار بار کہتے ہیں کہ فرانس کے معاملے میں لبیک والے نکلے، اب کیوں نہیں میکرون کے ساتھ اس کی ملاقات ہو یا گستاخ کے ساتھ کیوں نہیں لبیک والے نکل رہے۔ تو سب سے مین بات یہ ہے کہ جب فرانس کا معاملہ ہوا اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حیات تھے، تو وہاں سے یہ معاملہ چلا، وہاں پر حکومت اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے کہ انہوں نے حکومت نے 3 ماہ کا ٹائم مانگا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جب مطالبات نہیں مانے گئے تو علامہ خادم حسین رضوی نے دھرنا دیا۔ 2019-20 تقریباً چل رہا تھا، تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی دوران دھرنا وفات پا گئے، اور اس کے بعد علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو لیڈرشپ ملی ٹی ایل پی کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہی اپنے مطالبات اور وہی معاہدہ کنٹینیو کرنے کے لیے حکومت سے رابطہ کیا، تو حکومت نے ایک بار پھر 3 ماہ کا ٹائم لیا، تو پھر سعد حسین رضوی نے ان کو 3 ماہ کا ٹائم دیا۔ جب 3 ماہ کمپلیٹ ہونے والے ہی تھے کہ ان سے 4-5 دن چند دن پہلے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر حالات خراب ہوئے کچھ ٹائم کے لیے، بیچ میں رمضان مبارک بھی آیا جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے 28 شہداء مسجد جامع مسجد رحمت للعالمین کے باہر ان کو شہید کیے گئے، اور پرامن وہ بیٹھے تھے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے تقریباً 28-30 شہداء شہید کر دیے۔ اس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے بعد ساتھ ایک بار پھر معاہدہ کیے گئے حکومت کی جانب سے، وہ بھی تقریباً 3 ماہ کا ٹائم مانگا گیا، لیکن جیسی مطالبے منوانے کی بات آئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے کریک ڈاؤن شروع کر دیے۔ جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے رہنما تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کارکنان تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر نیکسٹ کچھ دن معاملات اسی طرح چلتے رہے، لیکن پھر تحریک لبیک پاکستان نے کہا کہ ہمارے مطالبات مانیں، اور جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے قائد محترم اور اس کے بعد رکن شورا، ان کو آپ بے گناہ انہوں نے ان کو پکڑا ہے تو ان کو رہا کریں۔ اس کے بعد حکومت نے مطالبات پھر نہیں مانے تو تحریک لبیک پاکستان پھر ایک بار سڑکوں پہ آئی، اور جو لاسٹ پہ اس ٹائم بھی تقریباً ٹوٹل پچھلے اور جو نیکسٹ شہید ہوئے تو تقریباً 57-58 جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان شہید کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی ان حکمرانوں نے، عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اس گستاخ ملک کے سفیر کو نہیں نکالا۔ تو پھر یہ وہی بات بار بار کہتے ہیں کہ بھائی 4 سے 5 مرتبہ ریاست پاکستان نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن پھر وہی ناکام رہے، اور حکومت اور ریاست اپنے جو مطالبات سے مکرتی رہی، اور حالات یہاں تک پہنچے کہ تحریک لبیک پاکستان کے 58 کارکنان کو شہید کر دیا گیا، کارکنان کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا، مرکزی شورا، مین لیڈرشپ، تحریک لبیک پاکستان کے امیر، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔
لیکن پھر بھی اس گستاخ کو نہیں نکالا گیا۔ یہ پھر لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی تحریک لبیک والے تو حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو بار بار نکلتے تھے۔ بھئی جب ایک ریاست پاکستان مطالبہ مذاکرات کرتی ہے تو پھر اس مذاکرات کو ماننے پڑتے ہیں۔ جب ریاست کا حق تھا کہ اگر یہ مطالبے تو تحریک لبیک پاکستان کے تھے وہ نہ مانتی اور مذاکرات نہ ہوتے، جب ریاست 4 سے 5 مرتبہ جو مذاکرات ہے وہ کرتی ہے پھر اس پر عمل درآمد نہیں کرواتی تو لازمی تحریک لبیک پاکستان نہ ہوتا تو کوئی جماعت بھی ہوتی نہ تو پھر بھی یہ ایشو بننا تھا۔ اور اس کے بعد جب اب فرانس کے بعد اب ہماری یہ اس گستاخی میکرون شہباز شریف کی بات آئی تو پھر بار بار یہ تنقید کرنے کے لبیک والے لبیک والے تو ہر معاذ میں حضور کی عزت و ناموس اور قرآن کی بے حرمتی جو ہوتی ہے اس پر بھی نکلتے ہیں۔ اور حال ہی سے پیچھے اگر چلے جائیں تو شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر نوپت شرما جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری سطح پہ گستاخی کی، واحد تحریک لبیک پاکستان جماعت تھی جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، پورے ملک کے اندر احتجاج کیا، لیکن کسی نے بھی عمران خان یا شہباز شریف یا زرداری اینی ون کوئی بھی کسی نے بھی کوئی مذہبی بیان تک نہیں دیا۔ اب اس کے بعد جب سویڈن کے اندر بے حرمتی کی گئی تو واحد تحریک لبیک پاکستان تھی جس نے پروٹیسٹ کیا تھا، وہ بھی شہباز گورنمنٹ تھی۔ اب جب مہنگائی اور حال ہی کے اندر فیصل آباد کے اندر ایک مانوس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، تو اس پر بھی تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ پورے 27 دن پروٹیسٹ کرتی رہی، سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتی رہی، لانگ مارچ کرتی رہی، لیکن وہ واحد تحریک لبیک پاکستان جماعت ہے جو پروٹیسٹ کرتی رہی۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ لبیک والے شہباز شریف کی حکومت نہیں نکلتے، تو آپ تھوڑا نہیں پورا سوچئے، یہ منافقت ہے۔ آپ اپنے لیڈر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت و ناموس پہ بات نہیں کر سکتے۔ کیا عمران خان مسلمان نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی والے مسلمان نہیں ہیں؟ یہ زرداری مسلمان نہیں ہے؟ یہ بلاول نہیں ہے؟ مسلمان ہے تو کیوں نہیں گستاخوں کے خلاف کھڑے ہوتے؟ صرف لبیک والے کو آپ کوڈ کرتے ہیں کہ لبیک والے کا دینی ایشو پر آپ لبیک والے کو بلاتے ہیں، تو لبیک والے تو الحمدللہ ہر بار حاضر ہیں، لیکن تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ناموس رسالت کے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں۔ آپ تنقید چھوڑ دیں، آپ منافقت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے لیڈروں کے اندر تو کوئی غیرت نہیں کہ وہ حضور کی عزت و ناموس پر بات کر سکیں، جو بات کرے تو کم سے کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔